وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، عزت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی، میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد کا در خیبر، طفیل شیر خدا عزم کامیابی دے۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخابی دے، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دے۔ مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گنگا ہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں اس بات میں اثر بھی دینا۔ شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ تہہ دل سے بارگاہ رسالت میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے تمہارے آقا آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گزار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، دونوں عالم کے تاجدار، فخر موجودات، بے قراروں کے قرار، جناب آمنہ کے لال، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے میں پہلے یہ گزارش کروں گا، جو روزانہ معمول کے مطابق گزارش ہوتی ہے اور بھی کرنی بھی چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آواز سن کر جو انتظار میں ہوں کہ خطیب صاحب آئے اور وہ ہمیں بلائیں، تو میں ان کے لیے دعوت بھی دے دیتا ہوں، تاکہ یہ برا نہ مانے کہ ہمیں بلایا نہیں، اور دعوت دینا ہمارے نبی پاک کی سنت ہے۔ تو ان لوگوں سے خاص گزارش کر رہا ہوں جو نوجوان طبقہ ادھر ادھر اگر باتوں میں بیٹھا ہو تو وہ اس محفل میں آ جائے، اور چند محفل باقی ہے تو اس محفل پاک میں مولا حسنین کریمین کا صدقہ لے لیں۔ آئیے عرض و معروضات سے قبل معمول کے طور پر جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے فضیلت درود پاک کے متعلق، وہ بیان کر دوں، اور اس کے بعد جو گفتگو ہے داستان کربلا وہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آقا نے عجائبات کو دیکھا،
ان میں ایک چیز دیکھی کہ ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ اور پیر نہیں تھے، وہ معذور تھا، وہ پر اس کے نہیں تھے، وہ پروں سے معذور تھا۔ میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اس فرشتے کو کیا ہوا؟ اس حالت میں کیوں؟ کس بنا پر اس کی کنڈیشن یہ ہوئی؟ کس بنا پر یہ حالت ہوئی؟ بیٹا رکھ دے سائیڈ میں۔ میرے آقا نے جب فرشتے کی حالت کو، اس کنڈیشن کو پوچھا تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دراصل یہ بات یہ تھی کہ یہ فرشتہ جس نے خطا کی، حالانکہ فرشتے خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عمل کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پروں کو چھین لیا۔ وہ کیا عمل کیا تھا وہ ذہن میں تھا، لیکن ابھی کچھ حرکت ہوئی اس لیے برکت ہو گئی، وہ بتا نہیں سکا آپ کو، لیکن ایسے سمجھ لیجئے کوئی ایسی ناراضگی والا عمل نہیں، وہ عمل نہیں، وہ دوسرا ہے۔ اس نے کچھ ایسی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیا تو وہ اس کے پر چھین لیے گئے۔ میرے رسول نے جبرائیل سے فرمایا، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ کہا، یا رسول اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں 2 ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، عرض کیا، مولا اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے محبوب، میں اس کی توبہ تو قبول فرما لوں گا، اس سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا، میں اس کے ساری چیزوں کو واپس کر دوں گا۔ میرے آقا نے اس فرشتے سے کہا، رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کر اور مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ تیرے سارے پڑوں کو واپس کر دے گا۔ وہ فرشتے نے جب توبہ کی اور اللہ کے رسول پر درود پڑھا، اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑوں کو واپس فرما دیا۔ قربان جائیے، اگر درود پڑھنے والا خلوصیت کے ساتھ آقا کی محبت میں درود پڑھے گا، اللہ اس کا ہر مقصد پورا فرما دے گا، چاہے کسی بھی جائز مقصد کے لیے وہ درود پڑھے گا، اللہ پورا فرما دے گا۔ یارو درود کی بڑی فضیلت ہے، پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل چند منقبت کے اشعار آپ سماعت فرما لیں۔ شاعر لکھتا ہے، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دستے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا۔ ہنستے ہوئے نہ ہونے کو ہونا بنا دیا، دشتے بلا کو اس نے بچھونا بنا دیا۔ یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، یہ کھیلنے کی عمر تھی ابن رباب کی، اصغر نے موت ہی کو کھلونا بنا دیا، اصغر نے موت ہی کو کھلونا بنا دیا۔ آگے شاعر لکھتا ہے، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ شاعر آگے لکھتا ہے، شمشیر کربلا میں، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے۔ ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا
کہ آ گئے میدان میں علی جب رن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، جب رن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا ہے، لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا ہے، سجدے میں جب جبی جھکائی حسین نے، لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا ہے، سجدے میں جب جبی جھکائی حسین نے، جنت میں لا کے سوئے جہیم سے کھینچ کر، جنت میں لا کے سوئے جہیم سے کھینچ کر، قسمت جناب حور کی جگائی حسین نے، قسمت جناب حور کی جگائی حسین نے، ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو، ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا لہو، ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، آخری شعر سماعت فرمائے، طیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہ امم، طیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہ امم، تعلیم اس طرح سے ہے پائی حسین نے، طیبہ ہے درسگاہ مدرسہ شہ امم، تعلیم اس طرح سے ہے پائی حسین نے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر، سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر، آیت کلام حق کی سنائی حسین نے، آیت حق کی کلام سنائی حسین نے۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ذکر محفل حسین پاک یارو کرتے رہو۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ جو میدان دکھتا نا کہ حسین کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، حسین کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے۔ یہ محفل جو سج رہی نا، وہ ایک کربلا ایک انقلابی ہے۔ کربلا ہر طرح سے ہر ایک انسان کو درس دیتی ہے، گستاخوں کے متعلق بھی درس دیتی ہے کہ گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کربلا یہ بھی درس دیتی ہے باطل سامنے ہو تو حق کی طرح کس طرح ڈٹ جانا ہے۔ کربلا نماز کا بھی درس دیتی ہے، کربلا یہ پردے کا بھی درس دیتی ہے، کربلا ہر طرح سے ایک انقلابی ہے۔ ضرور آگے میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن سن لو، شاعر کہتا ہے ذکر حسین سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے۔ ذکر حسین سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے۔ بتا دو ان یزیدیوں کو کہ ہم اس حسین کو چاہتے ہیں جس حسین کا خون محمد سے ملتا ہے، جس حسین کا خون محمد سے ملتا ہے۔ یارو یہ محفل بڑی محفل، پاک محفل ہے، بارہا یہ نصیب داروں کو نہیں ملتی یارو۔ یہ موقع جب تک ملا ہے نصیبوں میں، اس موقع کو غنیمت جان کر حضور مولا آقا حسین کی محفل میں آ کر انہی حسنین کریمین کا صدقہ لے چلو، اور یہی کامیابی ہے یارو۔ تو عرض یہ کرنا تھا آج کی یہ مقدس محفل کے اندر، اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور داستان بھی پوری بیان کرنی ہے، اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، ابھی 2-3 دن ہے ہمارے ہاتھ میں کہ داستان کربلا یعنی میدان کربلا تک پہنچنا ہے، کہ مارکہ کربلا کس بنیاد پر جو واقع ہوئی تھی کہ یزید نے امام علی مقام مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا مدینہ کے اندر، کہا یہی معاملہ ہے، سارے لوگوں سے بیعت قبول کروا لیں گے تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی انہی سے، اگر انہی کی بیعت کر لی گئی قبول، اور اگر یہ بیعت کر لے تو کامیابی ہے۔ اب اس نے بیعت کے لیے اس نے بات بھیج دی کہ کسی بھی طرح سے ان کی بیعت لی جائے، اگر نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے، جیسا کہ آپ نے کل تک یہ معاملہ سماعت کیا کہ گورنر صاحب نے بھی بلایا آپ کو، اور یہ باتیں ہوئی، یہاں تک کہ ملعون مروان بھی وہاں موجود تھا، اور اس نے بھی یہ باتیں کی جس سے امام حسین ناراض ہوئے، اور اسے جواب بھی دیا کہ تیری ہمت ہو تو آ جا سامنے۔ یہاں تک کہ بات ہوئی
کہ یاد رکھنا اگر کوئی بھی چالاکی کھیلی تو انجام کو پہنچے گا۔ امام حسین نے کہہ دیا اسے جواب۔ اب آپ اپنے گھر پہنچے، گھر والوں نے معاملہ دیکھا کہ مرجھایا ہوا چہرہ، کھلا ہوا چہرہ ایک مرجھایا جا چکا ہے۔ گھر والوں نے کہا حسین کیا بات ہے، آج کھلا ہوا چہرہ مرجھایا کیوں ہے؟ کہا اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہمارے نانا نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا جو کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کیا جائے گا، وہ وقت ان قریب آ چکا ہے۔ اور یہ پیشن گوئیاں پہلے ہی بات ہو چکی ہے کہ یہ اچانک والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیشن گوئیاں پہلے ہی ہو چکی ہے، اور سارا معاملہ ہر ایک فرد کو معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہونے والا ہے۔ اب قربان جائیے، کاتب نے اپنی کتاب کے اندر، مصنف نے لکھا ہے کہ امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام رات کی تیاہی میں اب مدینہ چھوڑنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، گھروں میں ہر طرح سے تیاری ہو چکی ہے، لیکن یارو مدینے کو چھوڑنا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ مدینہ ہے جہاں حسنین کریمین نانا کے کندھوں پر رہ کر سوار ہوتے تھے۔ یہ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں خود والدہ کا گھر موجود ہے۔ یہ مدینہ وہ شہر ہے جس میں ہرنی اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے والی تھی۔ یارو یہ وہ زمین ہے جس میں امام عالی مقام مولا حسین اور امام حسن مجتبی جو کھیلتے تھے، جنہیں فرشتوں نے خود جھولا جھولایا، اس مدینہ کو چھوڑنا، یار حساب دیکھو تو احساس تو کرو کتنا کٹھن ہوگا۔ آج ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے جاتا ہے تو یارو وہ جاتا ہے، لیکن واپس پلٹنے پر ذرا اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یار سرکار کا در چھوڑ کر میں واپس جا رہا ہوں۔ یارو امام حسین نے تو وہیں بچپنا نکالا، ان کی جوانی بھی وہیں نکلی، اور وہاں سے مدینہ چھوڑ کر جانا بڑا تکلیف۔ کاتب مصنف صاحب لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ امام عالی مقام رات کی سناٹے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، اجازت کے لیے نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مزار اقدس سے چمٹ جاتے ہیں، اور چمٹ کر قربان جائیے مولا حسین علیہ السلام نانا جان کی بارگاہ میں۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار رسول کے سے چپٹ کر امام عالی مقام یہ کہتے ہوں گے نانا جان آج آخری سلام کہہ کر جا رہا ہوں، آخری سلام۔ نانا جان یہ وہ حسین ہیں جس کو آپ کندھوں پر سوار کرتے تھے، آج یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نانا جان آپ ہی کا یہ نواسا ہے، جب مدینے کی گلیوں میں یہی حسین آپ کو نہ ملتا تھا آپ ہر جگہ تلاش کرتے تھے، جب تک میں نہ ملتا تھا نانا جان آپ اس وقت تک بے چین بے قرار رہتے تھے۔ نانا جان آج آپ ہی کا حسین یہ در چھوڑ کر، یہ شہر چھوڑ کر، یہ مدینہ کی زمین چھوڑ کر، اماں کا گھر چھوڑ کر، نانا جان آج آپ کا در چھوڑ کر یہ حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے، آپ کو الوداع کہہ رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا حسین، مولا حسین اسی طرح پاک کو وہیں چپٹ چپٹ کر رو رہے ہیں، غریہ زاری کر رہے ہیں۔ قربان جائیے بارگاہ رسالت میں آنسو لگا رہے ہیں، اتنے میں آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھا میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں جب خواب میں آئے، امام حسین کو اپنی گردن میں اپنے گود میں رکھا اور رکھ کر کہا حسین ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے، ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے، یاد رکھ ہما وقت تجھے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا حسین کا حال دیکھیے، قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت امام حسین کو حوصلہ ہی دیا ہے۔ ارے بات یہی نہیں بلکہ جب آپ پیدا ہوئے تھے، جب آقا حسین کو گود میں لیا تھا، تب بھی میرے آقا نے یہ دعا نہیں کی تھی اے اللہ میرے حسین کو بچا لے اس معاملے سے، اے اللہ اس آزمائش سے میرے حسین کو بچا لے، میرے
میرے بیٹے کو بچا لے. نہیں نہیں، جب جب بھی حسین کو دیکھتے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے مولا جب کربلا کے میدان میں یہی بیٹا جب سامنے آ جائے تو میرے حسین کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنے کا حوصلہ عطا فرمانا، انہیں استقامت دینا، انہیں وہی قائم رکھنا مولا تبارک و تعالیٰ. قربان جائیے یہی رسول ہر وقت دعا کرتے. جب خواب میں آئے میرے رسول نے کہا حسین فکر نہ کر، ان قریب میرے پاس آنے والے ہو. یاد رکھ لو ہمیشہ ہر وقت صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. قربان جائیے میرے آقا حسین مولا حسین وہی آخری الوداع کر کے جب نانا جان کے مزار اقدس سے واپس پلٹے ہیں. اب بات یہی ہے، اب وہاں سے ماں اما فاطمہ سیدہ طاہرہ نیرہ منورہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. وہاں جا کر مزار اقدس سے ماں فاطمہ کے لپٹ جاتے ہیں، لپٹ کر عرض کرتے ہیں اما جان آپ کا بیٹا ہے حسین آیا ہے، آپ کو الوداع کہنے آیا ہے، اب یہی در چھوڑ کر جا رہا ہے. آپ کا حسین آپ کے در کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اسی نانا کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں حسین نے بچپن نکالا تھا، جہاں حسین نے یہی بچپن کی گھڑیاں گزاری تھی، جہاں بڑے بچپن میں حسین کو کوئی تکلیف آنے نہیں دیتے تھے، انہی کے در کو حسین چھوڑ کر جا رہا ہے. اما آخری الوداع کہنے آیا ہوں حسین. قربان جائیے یہی الوداع کہہ کر اما فاطمہ کے مزار اقدس سے آپ وہی سے نکلتے ہیں. قربان جائیے وہاں سے نکل کر بھائی امام حسن مصطفیٰ اپنے بڑے بھائی کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، بھائی کو آخری الوداع کہتے ہیں. اب واپس اپنے گھر پلٹتے ہیں. قربان جائیے وہ تاریکی وہ سناٹا جہاں ایک پتے کا بھی آواز نہیں آتا تھا، اس قدر بے قراری بے چین. قربان جائیے مولا حسین کی تو خواہش یہی تھی کہ مدینے میں رکنا ہے، مدینے میں زندگی نکالنی ہے. یارو آج ایک بات عرض کر دوں، جانے والا جاتا ہے لیکن واپس کا ٹکٹ لے کر جاتا ہے. یہیں تو اگر ٹکٹ نہیں تو ارادہ کرتا ہے واپس تو مجھے آنا ہی ہے اپنے گھر. لیکن قربان جائیے جس نے اپنا بچپن گزارا ہے آج وہ واپس آنے کے لیے نہیں نکل رہا ہے، آج وہ واپس مدینہ میں آنے کے لیے نہیں نکلا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے. یارو دیکھو تو صحیح مدینہ چھوڑنا کتنا ہارڈ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی. آقا حسین آپس پلٹے، اسی تیاہی راستہ ہے، تیاہی راستہ ہر طرح رات ہی رات ہے، ہر طرح تاریکی تاریک چھناٹا ہوا ہے. قربان جائیے آقا حسین مولا حسین ہمارے آقا انہی کے گھر آئے ہیں. اور اب بات یہی ہے کہ آقا حسین سارے لوگوں کو لے کر نکلنا ہے. اب بات یہی ہے کہ وہاں امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر نکلے تھے. لوگوں نے پوچھا ہم جائیں گے کہاں، گھر والوں نے پوچھا کہاں جائیں گے. امام علی مقام نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، جہاں جانا ہوگا وہاں جائیں گے. قربان جائیے جہاں منزل مل جائے گی وہیں ٹھہر جائیں گے. بالآخر لوگوں نے زیادہ بات کی تو کہا ابھی ہم مکہ چلتے ہیں، مکہ جائیں گے. لیکن بات سن لو، حقیقت میرے آقا حسین نے خواب میں میرے آقا نے انہیں کہہ دیا تھا، آقا حسین سے کہہ دیا تھا حسین تجھے کربلا جانے کا ہے، کربلا. لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے گھر والوں کے لیے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کربلا جانا ہے. بس گھر والوں سے کہا ابھی فی الحال ہم مکہ نکلتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اب بات یہاں رک کر عرض کرتا ہوں کہ ان گھر والوں کے اندر کون کون افراد جو مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف نکلے تھے. بتایا جاتا ہے امام علی مقام نے اپنے گھر والوں میں سے اپنی تینوں بیویوں کو ساتھ میں لیا، اپنے تینوں شہزادوں کو لیا، اپنی دو شہزادوں کو لیا یعنی بیٹیوں کو، ایک سیدہ کبریٰ اور سکینہ دونوں کو لیا. سیدہ جو سغریٰ تھی سیدہ سغریٰ وہ بھی اس وقت بیمار تھی، بیماری کی حالت بہت زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی. قربان جائیے اس کے علاوہ اور افراد میں لیے مولا علی کے شہزادوں کو لیا. آپ نے اپنے بھائی امام حسن مصطفیٰ کے دونوں شہزادوں کو لیا اور اس طرح یہ سارا فرد اس طرف مدینہ چھوڑ کر اب وہ نکلنے کی تیاری ہے. لیکن قربان جائیے انہی افراد کے اندر سیدہ سغریٰ جو تھی امام حسین کی شہزادی تھی، وہ بابا جان سے رو کر عرض کرتی ہے بابا جان مجھے بھی ساتھ لے لو، چلو مجھے بھی آنا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی. امام مولا آقا حسین نے کہا آپ بیمار ہو، آپ نہیں آ سکتی ہے، مہربانی ہے آپ یہیں
وہیں آرام کیجئے. جب آپ بیماری سے چھٹکارا پا جاؤ گی, آپ جب بیماری یہ کمزوری ہٹ جائے گی تو میں علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا. لیکن سیدہ سغرا کہتی ہے نہیں بابا جان, میں تندرست ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. ساری طاقت لگا کر سیدہ سغرا جب بستر سے اٹھی نا, تو جیسے ہی اٹھی طاقت لگائی, لیکن بیماری کی حالت اس قدر تھی کہ وہ بیماری کی کمزوری نے اس قدر جسم کو کمزور کر دیا تھا. ساری طاقت لگا کر اٹھ تو گئی, لیکن پھر بستر پر آ گئی. سیدہ کہتی ہے پھر اٹھ نہ پائی, سیدہ سغرا نہ اٹھ پائی. میرے آقا حسین نے کہا سیدہ آرام کرو, میں علی اکبر کو بھیج کر بلا لوں گا. قربان جائیے یار, مدینہ چھوڑنا ہے. ان افراد میں سارے لوگ جب نکلنے لگے, ان میں حضرت عباس بھی موجود تھے, حضرت غازی عباس بھی موجود تھے. تھوڑی سی مختصر ان کی تعارف کرا کر ہم مدینے سے جو سفر شروع ہونے والا ہے اس کی بات کریں گے. جو افراد اس میں موجود تھے, آپ کی بہنیں بھی موجود تھی, سیدہ زینب موجود تھی, سیدہ ام کلثوم موجود تھی, اور آپ نے اپنے تینوں شہزادے اور عباس علمدار کو بھی آپ نے موجود لیا. تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین کا جو لشکر تھا, ان کے علم کو اٹھانے والے عباس غازی تھے. قربان جائیے عباس غازی تھے. قربان جائیے فرمایا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے اندر جو سیدہ زینب تھی, ہما وقت مولائے کائنات نے جب آخری وقت شہادت کا وقت تھا, اس وقت آپ نے سیدہ زینب کو آپ نے یہ وصیت کی تھی, اے زینب تم ہی ہوگی آخری فرد میں, تم ہی ہوگی جو اسی سالار کا میرے گھر والوں کے کنبے کے سالار بنو گی. تمہیں ہر وقت حوصلہ رکھنا ہے. قربان جائیے آج ایک عورت اگر 4 مردوں کے بیچ میں آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے, اس کا بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ بات نہیں کر سکتی. لیکن قربان جائیے مختصر تعارف کر کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں وقت کے مطابق کو. وہی سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں کھڑی تھی تو لگتا یہ تھا کہ یہ زینب نہیں بلکہ علی کھڑے ہوئے ہیں. اس قدر ان ظالموں کو انہوں نے جواب دیا تھا. اور وہ بھی یاد رکھ لے, میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے, سیدہ زینب اگرچہ ان سے دوپٹے کھینچ لیے تھے, کربلا کے میدان میں ان سے چھین لیے تھے, لیکن وہی سیدہ زینب اپنے بالوں کو آگے کر کے انہی ملعونوں کو پردہ کر کے جواب دے رہی تھی. قربان جائیے وہی سیدہ زینب ہے. اب بات آگے بڑھاتا ہوں. قربان جائیے آپ نے امام علی مقام کی بیوی شہربانو کے متعلق بھی سماعت فرما لیا کہ وہ جو ایران سے فتح ہو کر جو مال غنیمت میں آئی تھی, اسی کی ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اب بات یہی ہے, مختصر حضرت عباس کے متعلق عرض کر کے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں. قربان جائیے عباس علمدار, یہ غازی عباس علمدار کا عالم یہ ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا جاتا ہے یہ عباس علمدار, ابھی آپ نے ہمارے مولانا اعجاز سے سنا منقبت عباس کے اندر کہ عباس یہ وہ ہے جو فاطمہ سیدہ زہرا کی دعاؤں سے ملا ہے. یہ عباس وہ ہے. قربان جائیے یہی وہ سیدہ ماں فاطمہ کی دعاؤں کا پھل ہے عباس. اب کیسے دعا؟ قربان جائیے میرے مولائے کائنات نے آپ نے جب سیدہ ماں فاطمہ سے نکاح فرمایا تو آخری وقت سیدہ فاطمہ نے کہا علی اب نکاح کرو گے؟ اب نکاح کرو گے نا؟ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی دوسرا نکاح نہ کرنا جب تک سیدہ موجود ہے, جب تک سیدہ موجود ہے. اب یہ بات سننے والے اگر اعتراض کرے کہ حضور سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے موجودگی میں نکاح کر سکتے ہو, لیکن اپنی بیٹی کا معاملہ آیا تو علی کو انکار کر دیا کہ سیدہ جب تک موجود ہے تم نکاح نہیں کر سکتے. تو انہیں ایک جواب دے دو یہ کہ سیدہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے علی کو نکاح سے منع کر دیا تو میرے رسول نے آنے والی جو آئی تھی اس کے ایمان کا خیال کیا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو سیدہ کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو ناراض کرے گا. تو اب بات آپ کو یہ بھی پتا ہوگی کہ اگر ایک مرد 2 نکاح کرتا ہے اور دونوں اگر بیویاں موجود ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی شوکن بن جاتی ہے. اب جب دونوں جمع ہوگی تو ٹکراؤ تو ہوگا, ہاں دونوں میں ٹکراؤ تو ہوگا. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, پہلے سے چلے آ رہا ہے. آج دیکھیں حالات بدلتے جا رہے ہیں, ہر طرح سے ایک نیا اپڈیٹ آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہا. یہ پہلے سے چلا رہا ہے کہ جب دونوں شوکنیں ساتھ میں ہوں گی تو ایک دوسرے کے بارے میں غلط سلط بولے گی. میرے رسول نے آنے والی کا خیال فرمایا, علی دوسرا نکاح مت کرنا.
کیوں؟ اس لیے کہ آئے گی تو تکلیف کسے ہوگی؟ سیدہ کو تکلیف ہوگی، اور سیدہ کو تکلیف پہنچانا مجھے پہنچانا ہے، اور مجھے ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ ہاں، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اب دوسری بات کس لیے منع فرمائی؟ اس لیے کہ آنے والی اب دو سکونیں جب جمع ہوگی تو بات دونوں کی نہیں ہوگی، بات ان کے ماں باپ پر جائے گی، وہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بولے گی، یہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بولے گی، اس طرح بات ماں باپ تک جائے گی۔ تو سیدہ کے ماں باپ کون ہیں؟ ہمارے نبی ہے، اور ہمارے نبی کی گستاخی کرنا کفر ہے، ہمارے نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اگر ہمارے نبی کو کوئی گالی بک دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے سیدہ کا خیال نہیں، آنے والی کا خیال رکھا۔ علی فاطمہ موجود ہو اس وقت تک دوسرا نکاح نہ کرنا، آنے والی آئے گی ان کے باپ پر گالی بولے گی، یعنی گالی اور گستاخی کرے گی، وہ مجھے گالی دے گی اور مجھے گالی دینا یہ کفر ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ تو اب آنے والے کے ایمان کا خطرہ ہوگا، اور بہت سی وجوہات ہیں جو بیان ہیں، لیکن قربان جائیے سیدہ طاہرہ نیرہ منورہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا علی نکاح کرو گے؟ مولا کائنات خاموش رہے، جواب نہ دیے گے۔ سیدہ نے کہا علی نکاح کرو گے، آخری وقت تھا، علی نکاح کرو گے۔ اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ نکاح اس سے کرنا جو بہادر گھرانے کی عورت ہو، شہزادی ہو۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ بہادر گھرانے کی وصیت کی جا رہی ہے کہ ان کے گھر سے شہزادی لا کر شاد کرنا۔ سیدہ کہتی ہے کہ فاطمہ کہتی ہے مولا کائنات سے، اس لیے کہ جو بہادر گھرانے سے شہزادی آئے گی تو اس کی اولاد بھی بہادر ہوگی۔ قربان جائیے، کیوں اولاد بہادر ہوگی؟ اس لیے کہ بہادر اولاد کیوں چاہیے؟ سیدنا نے فرمایا کہ جب ان سے بہادر اولاد ہوگی تو کل کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام آئے گی۔ اور وہی دعا کی سیدنا کہ مولا جو آئے ان سے بہادر اولاد دے تاکہ وہ کل کربلا کے میدان میں میرے حسین کا سہارا بنے۔ وہی آقا حسین نے کہا تھا نا کہ میری دو بازو ہے، ایک سیدہ زینب ہے اور ایک عباس ہے۔ جب مولا عباس کی شہادت ہوئی، مولا حسین نے کہا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہی کمر کی ہڈی کون ہوتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو مین ہوتی ہے۔ اگر یہ آدمی کی ٹوٹ جائے نا تو آدمی اب کوئی کام کا نہیں۔ جب مولا عباس کی شہادت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہی عباس علمدار جو سیدہ کی دعاؤں سے آئے۔ اور یاد رکھ لے قربان جائیے، ام بنین نام تو فاطمہ تھا۔ آپ نے جب سیدہ طاہرہ جب وصال فرما گئے اس کے 1 سال کے بعد آپ نے نکاح کی، اسی ام بنین جس سے لقب ملا ہے، لیکن ہے فاطمہ نام ہے، ان کا ہی فاطمہ نام ہے۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی نا، ایسے تو مولا علی کے 18 شہزادے، کتنے؟ 9 بیویوں سے 18 شہزادے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ اور یہ حسنین کریمین کے علاوہ اور کہا 18 شہزادے تھے، ان میں عباس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں کا اس قدر احترام کرتے کہ زندگی میں کبھی بھی، آخری وقت الگ بات تھی لیکن وہ بھی الگ ہے، زندگی میں آپ نے مولا حسین کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا۔ کتاب میں آتا ہے جب بھی مولا حسین کو کہتے پکارتے آقا حسین کہتے تھے بھائی، اگرچہ ماں الگ تھی بھائی تھے، بھائی نہیں کہا، آقا حسین، مولا حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس علمدار کی والدہ نے، اماں نے کہا تھا بیٹا سن، اگرچہ دونوں شہزادے علی کے ہی ہو، حسین بھی علی کے ہے، تم بھی علی کے ہو، سن لو حسین سیدہ کے ہے، اور سیدہ کون ہے؟ سیدہ بنت رسول ہے، بنت رسول ہے۔ اور سن لو تمہاری ماں بنت رسول کی کنیز ہے۔ ہما وقت عباس جب بھی آقا حسین ملے انہیں بھائی کہہ کر نہ پکارنا، آقا حسین کہہ کر پکارنا۔ زندگی میں آپ دیکھیں آقا حسین اوپر بیٹھے ہوں گے، عباس کھڑے ہوں گے، بیٹھے نہیں ہیں آپ نے اس قدر احترام کیا۔ بلکہ مولا عباس سے کسی نے پوچھا
علی اکبر چل رہے تھے اور مولا عباس کا قد بڑا لمبا تھا. علی اکبر کس کے شہزادے؟ یاد ہو، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے، لیکن شہزادوں کا حال خبر نہیں ہے. بڑی مائکوں کے اندر زندگی بھر یا حسین، زندگی بھر یا حسین. حسین کے گھر والوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اب حسین زندگی بھر کیا؟ زندگی بھر حسین ایسے نہیں ہوتا. زندگی بھر حسین یہ ہوتا ہے جس کو چاہتے ہو اس کے گھر والوں کی ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے، اور حسین کس مشن پر تھے وہی مشن پر ہمارا بھی ہونا چاہیے. پھر باہر میدان میں نکل کر کہو زندگی بھر بھی یا حسین. اب اسی کو کہتے ہیں زندگی بھر یا حسین. خالی زبان سے نکال دینا، آواز نکال دینا، یہ زندگی بھر حسین نہیں ہوتا ہے. زندگی بھر یہ حسین ہے، حسین کا جو مشن ہے نا اسی مشن پر ہونا چاہیے. قدم اٹھنے سے پہلے یہ سوچنا کہ میرا جو قدم اٹھا نا، آگے مولا حسین نے ایسا قدم اٹھایا تھا نا، چلو میں بھی اٹھا لیتا ہوں. اسے کہتے ہیں زندگی بھر یہ حسین. علی اکبر مولا حسین کے شہزادے، بڑے شہزادے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اکبر، علی اوسط، جسے دنیا امام زین العابدین سے یاد کرتی ہے. یہیں فاروق اعظم نے کہا تھا نا کہ میں اس کنیز جو آنے والی شہزادی ہے، بادشاہ کے گھر سے آئی ہے، اس کی پیشانی میں عبادت کی زینت کو دیکھ رہا ہوں. یہی شہر بانو کے وطن سے پیدا ہونے والے امام زین العابدین. اب بات آگے آئے گی، قربان جائیے. یاد رکھ لے اس قدر امام حسین کی محبت اپنے والد سے کہ تینوں کا نام رکھا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. تینوں نام میں کون سا نام آیا؟ علی. یزید کے دربار میں کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ امام ماد کربلا کے بعد امام زین العابدین اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. یزید نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام علی ہے. کہا میں نے تو سنا تھا کربلا میں علی کٹ گیا. کہا یہ اور علی تھا، یہ اور ایک علی تھا. کہا ایک دوسرا علی؟ کہا اس کا نام بھی علی. کہا ایک اور کٹ گیا، کہا اس کا بھی نام علی تھا. کہا تیرے باپ کو کوئی نام اور نہیں ملا جو علی علی رکھا؟ کہا یہ تو ایک ہے. اگر میرے باپ کے یہاں 1000 بیٹے ہوتے، ہر ایک کا نام میرا باپ علی لکھتا، ہر ایک کا نام میرا بابا علی رکھتا. یہ ہے علی اکبر، علی اوسط. علی اکبر، بات آگے جانے سے پہلے میں یہی روک دیتا ہوں کہ علی اکبر یہ مولا حسین کے بڑے شہزادے چل رہے تھے. مولا عباس بھی چلے تھے. قد بڑا ہے مولا عباس کا علی اکبر سے. جھک جھک کر چل رہے تھے. کسی نے پوچھا عباس یہ جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں ان کا ادب کرتا ہوں، احترام. مجھے ڈر ہے کہیں ان کی ادب میں گستاخی نہ ہو جائے اور میرا سایہ ان پر نہ پڑ جائے، اس لیے کہ یہ بنت رسول کے پوتے ہیں. بنت رسول کے. یارو احترام دیکھیں کیسا احترام ہے. وہاں یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں علی اکبر سے. مولا عباس کیا لگتے تھے؟ علی اکبر کے چچا لگتے تھے. کیا لگتے تھے؟ بڑے نہیں شمار کیے. احترام دیکھیں، احترام. یہی میں آپ لوگوں کو کل بھی میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ سید کا احترام چہرہ دیکھ کر مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ جو بھی سامنے سید موجود ہے، تخت پر والا ہو، تخت پر بیٹھنے والا بھی سید ہو اور لاری چلانے والا اگر بھی سید ہو تو ہر ایک کا احترام کرو. اس لیے کہ جو خون تخت پر بیٹھنے والے کے جسم میں دوڑ رہا ہے رسول کا، وہی خون لاری چلانے والے کے اندر بھی گھوم رہا ہے. یارو سید کا احترام ضروری ہے. ہمارے بڑے بزرگ تو خوشبو سونگھ کر پہچان جاتے تھے کہ سید ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا. عرض کر دوں مختصر احترام کے متعلق کہ ہمارے اسلاف سید کی خوشبو کو سونگھ کر ہی سمجھ لیتے کہ یہ سید آل رسول ہے. لوگ کہیں گے ابھی وہ خوشبو نہیں آتی ہے. خوشبو تو موجود ہے، وہ ناک لے کر آ. وہ ہمارے اسلاف کی ناک لے کر آ. خوشبو تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن وہ تیری سونگنے کی طاقت نہیں ہے. وہ سونگنے کی تیری طاقت ختم ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی جب آپ کو کسی نے دعوت دی نا تو وہ دور تھا کہ جب علماء کو، دیکھیے علماء کا بھی احترام کیسے تھا، کس قدر لوگ علماء کا احترام کرتے تھے کہ لوگ اونچی جگہ پر بیٹھتے تھے اور خود نیچے بیٹھتے تھے.
آج ہماری یہی کمزوری ہو چکی ہے کہ ہم نے علماء اور سادات کا احترام ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، سادات آل رسول ہے اور عالم نائب رسول ہے، وراثت میں وارث رسول ہے۔ یاد رکھیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں لوگ پالکی کا زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت کو بٹھا کر لوگ لے جا رہے تھے۔ اتنے میں کچھ دور چلے تھے، اس وقت بیماری کا حال تھا، تھوڑا کمزوری تھی، کچھ ہی دور چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں سے کہا روکو، آواز آئی بار، لوگ سمجھے کہ بیماری کی بنا پر روکی گئی ہے، کچھ تکلیف ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت پلکی سے کہا نیچے اتارو، نیچے اترے۔ اعلیٰ حضرت نے نیچے اتر کر جو پلکی اٹھانے والے تھے نا، ان سے مخاطب ہو کہا ان میں سے کون سید ہے، ان میں کون سید ہے؟ خاموش، 3 لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اب سید صاحب وہیں کھڑے رہیے، کہا حضور میں ہوں۔ وہ سید صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ سب سے پہلے جواب یہ دیا کہ مزدور سے مزدوری کی جاتی ہے، اس کے نسب کو نہیں پوچھا جاتا۔ سید صاحب نے کہا کہ مزدور سے مزدوری کی جاتی ہے، ان سے نسب نہ پوچھا جاتا ہے۔ کہا حضور ایسی بات نہ کرے، کل قیامت کے دن اگر میرے رسول مجھ سے پوچھیں گے اے احمد رضا، ہم نے نسب تیرا منصب اس لیے بڑھایا تھا کہ تو ہمارے شہزادے سے اپنی پلکی اٹھا، کل کیا جواب دوں گا؟ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یار دیکھو کس قدر احترام ہے، کہا مجھے معاف کر دو۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ حضور میں نے معاف کیا۔ کہا نہیں، ایسے معاف نہیں، بلکہ جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ویسا میں کروں گا۔ آپ پلکی میں بیٹھے۔ کہا حضور ایسی بات؟ کہا نہیں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، کل کیا جواب دوں گا حضور کی بارگاہ میں؟ قربان جائیے، وہی سید زادے کو پالکی میں بٹھایا، اور جتنا دوری سے لے کر چلے تھے سید صاحب، اتنا دوری مولا اعلیٰ حضرت نے انہیں چلے اور کہا کہ یہ بات پوچھی۔ کہا کس بنا پر تم یہ کام کرتے ہو؟ کہا حضور غریب ہوں اور کام مزدوری کا نہ ملا، میرے دوست نے کہا چل پالکی اٹھانے کا تجھے مزدوری مل جائے گی، میں اسی کے ساتھ چلا آیا۔ کہا سن لو اے جتنے لوگوں کھڑے ہو، یہ سید سعد اب کام نہیں کریں گے، اب علم حاصل کرو، ہر ماہ کا خرچہ میرے گھر سے جائے گا۔ یہ اہل بیت کا احترام، یہ تعظیم۔ تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہر ایک کی تعظیم کرنا لازم ہے ہم پر۔ یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ بڑے ہو تو بڑے ہی کا، ہاں وہ منصب میں الگ ہے، لیکن احترام ہر ایک کا سید کا لازم ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ میرا بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے جھوک کر چلتا ہوں کہ میرا سایہ علی اکبر پر نہ پڑ جائے۔ یارو یہ احترام، قربان جائیے۔ عباس علمدار، انہیں غازی لقب کب ملا؟ جب ہمارے مولانا صاحب نے منقبت پڑھ دی ہے تو اس بات بھی کر دوں کہ غازی لقب کب ملا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جنگ قائم کی، تو اس جنگ کے اندر آپ کے سب بیٹے موجود تھے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے لوگوں سے، اپنے شہزادوں سے، وہ لوگوں سے کہا کون ہے جو ان کے سامنے نکل جائے گا، کون ہے جو ان کے سامنے؟ سب سے پہلے کھڑے اٹھنے والے امام حسن مصطفیٰ اٹھے تھے۔ امام حسن مصطفیٰ جب اٹھے نے کہا بابا میں جاؤں گا۔ امام حسن مصطفیٰ نے سے مولا کائنات نے کہا حسن تم نے سنا نہیں میری بات کو؟ میں نے کیا کہا؟ کہ علی کے بیٹوں میں کون جائے گا سامنے؟ علی کے بیٹوں میں کون جائے؟ کہا بابا میں جاؤں گا، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ کہا علی حسن تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا علی کے بیٹوں میں کون جائے گا؟ ارے جن کا ذکر قرآن نے اب نہ کہہ دیا کہ تم میرے بیٹے نہیں، میری پشت میں ہو، تم بیٹے رسول کے ہو، علی نے کہا علی کے بیٹوں میں کون جائے گا؟ اب بعد میں بات مولا حسن مصطفیٰ بھی بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ہر ایک بیٹا اٹھا یہاں تک کہ عباس، غازی عباس، مولا جب اس وقت غازی نہیں کہا جاتا، مولا عباس کہا جاتا تھا۔ 12 سال کی عمر تھی، اٹھے بابا میں جاؤں گا۔ مولا عباس کو جب دیکھا تو مولا علی جو جانتے تھے، کہا عباس
تم جاؤ گے کہاں؟ میں جاؤں گا، مجھے تیار کرو۔ 12 سال کی عمر تھی، تیار کیا گیا۔ جب مولا علی عباس کو تیار کرتے تھے، لگتا یہ تھا کہ مولا علی آئینے میں خود کو سجا رہے تھے، اس لیے کہ ہم شبیہ مولائے کائنات تھے۔ مولا عباس کا حسن ایسا تھا جیسے مولائے کائنات کی تصویر ہے۔ غازی عباس کا یہ حال تھا، سج رہے تھے۔ بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے محبت کی بات میں، عشق کی بات میں، تو یہ زیادہ نہ ہوگا کہ مولا عباس کو سجاتے ایسا لگتا تھا مولا علی بچپن میں خود کو سجا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا۔ قربان جائیے، مولا عباس نے کہا میں جاؤں گا، سجایا گیا، تلوار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب مولا عباس نے کہا بابا آپ دیکھیں میں سامنے جنگ کر واپس پلٹتا ہوں، وقت کتنا لگے گا؟ آپ صرف پلک جھپکاؤ گے۔ یار دیکھو، ایسے ہی نہیں کہا کہ مولا حسین کے سالار علمدار کو اٹھانے والے مولا عباس، مولا حسین نے ایسے نہیں کہا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایسے نہیں کہا تھا۔ قربان جائیے، کہا بابا جا رہا ہوں جنگ میدان میں، لاکھوں کی تعداد ہے، ادھر ہزار ہیں، سامنے لاکھوں ہے، جاؤں گا اور آؤں گا، وقت کتنا لگے گا؟ بابا پلک جھپک لے، میں آ جاؤں گا۔ عباس کا عباس کیسے؟ مولا عباس نے عرض کیا بابا صرف دیکھ لوں گا تو سارا ہلاک ہو جائے گا، دیکھ لوں گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، حسن کا دامن، حسین کا دامن، عباس علمدار زندہ باد۔ کہا دیکھ لوں گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ دیکھنے سے ہلاک کیسے ہو سکتا ہے، دیکھنے سے تباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ میں اس حدیث کی جانب لے چلوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، مولا اس کے ہاتھ بن جاتا، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، تو وہ جو چاہے اس سے وہ ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، عباس کسی ولی سے کم نہ تھے، ولی سے کم نہ تھے۔ قربان جائیے، مولا عباس نے کہا بس پلک جھپکے، قربان جائیے سوار کیا۔ جب مولا عباس گھوڑا سوار ہوئے نا، تو جو سوار ہوئے اور جب تلوار دی گئی اور مولا عباس جب سواری لے کر چلے، تو قربان جائیے مولا علی نے کہا غازی عباس واپس پلٹو، سورہ ناس پڑھ کر دم کر دو، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ قربان جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسی وقت مولا کائنات نے کہا غازی عباس واپس پلٹ آؤ۔ یہ تب سے غازی عباس پکارا جا رہا ہے، ورنہ پہلے مولا عباس کہا جاتا تھا۔ اور غازی کسے کہتے ہیں؟ جو شہید ہو وہ غازی نہیں ہو سکتا، اور جو غازی وہ شہید نہیں۔ غازی اسے کہتا ہے جو جنگ میں جائے اور جیت کر واپس آئے، اسے غازی کہتے۔ کہا غازی واپس پلٹ، ناس پڑھ دوں تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، تب سے مولا عباس کو غازی کہا گیا۔ قربان جائیے، بات یہ عرض کرنی تھی، لیکن ہمارے مولانا صاحب نے منقبت پڑھی تو مولا عباس کی بات آ گئی، اور عرض بھی کرنا تھا مجھے اس متعلق کہ مولا عباس کے متعلق ضرور عرض کروں گا، لیکن بات ابھی آئی تو میں نے ابھی عرض کر دیا۔ اب آقا حسین، مولا حسین کے جو افراد تھے، جو لوگ تھے گھر والے، ان میں عباس علمدار اور بھی دیگر جو افراد تھے، مولا کائنات کے شہزادے موجود تھے، اور اپنے بھائی کے دونوں شہزادے موجود تھے۔ سب افراد اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ قربان جائیے، آقا حسین جب مدینہ سے چھوڑ کر جا رہے ہوں گے تو مدینہ کے مسجد نبوی کے مینارے جھک جھک کر دیکھ رہے ہوں گے۔ عباس آج وہی امام عالی مقام مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قربان جائیے، ہر ایک ذرہ ذرہ مدینہ کا رو رہا ہوگا کہ وہی رسول کے جو تھے شہزادے آج مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وقت کے مطابق مختصر عرض کرتا ہوں کہ مولا آقا حسین نے جب مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ کی جانب چل دیے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی تو ملنے والے نے کہا مولا حسین، آقا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو ارادہ نہیں، ابھی تو مکہ جانے کا ارادہ ہے۔ وہ جو ملاقات کرنے والا تھا اس نے کہا آقا حسین، مولا حسین مہربانی ہو آپ کوفہ مت جائیے، کوفہ مت جائیے، کوفہ والے لا یوفی ہے، بے وفا ہے، وہ وفا نہیں کرتے، مہربانی اسی میں مولا حسین آپ مکہ میں رک جائیے گا۔ کئی لوگوں نے ملاقات کی، ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، یہ وفادار نہیں ہے، غدار ہے۔
یہ کوفی لا یوفی ہے، انہوں نے آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا، آپ کے بابا کو بھی شہید کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وفا نہیں کریں گے، آپ نہ جانا۔ مولا علی نے کہا ابھی تو کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو مکہ کا ارادہ ہے، مکہ کی ارادہ۔ چنانچہ مولا حسین، آقا حسین مکہ کی طرف چلے۔ اب مکہ جب پہنچے نا تو صحابہ اکرام تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ وہی موجود تھے۔ صحابہ نے سب نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ اپنے باپ دادا کے کمرے میں رہے، یعنی حضور کا جو تھا اور آپ کے باپ دادا ان کا جو جہاں حضور رکے تھے وہیں آپ جا کر مولا حسین ٹھہر گئے۔ اب یہ بات کو مختصر عرض کرتا ہوں اس لیے کہ وقت کو بھی دیکھنا ہے اور کافی وقت ہو گیا ہے۔ تو آقا حسین، مولا حسین اور آپ کے گھر والوں کو وہیں ٹھہرایا گیا جہاں آپ کے باپ داداؤں کا گھر موجود تھا۔ قربان جائیے، وہیں جب آپ پہنچے نا تو ادھر ان کوفہ والوں کو خبر پہنچی کہ آقا حسین، مولا حسین سے یزید نے خط بھجوا کر بیعت قبول کروانے کا کیا ہے، اور تو مولا حسین نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف آپ آ چکے ہیں۔ یہ بات کو پتہ چلی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے خط بھیجنا شروع کر دیا، کوفہ والوں نے۔ کوئی کہتا ہے، مورخ نے لکھا ہے 150 خط آ گئے ان دنوں میں، جتنا مکہ میں رکے 4 دنوں کے اندر 150 خط آ گئے۔ کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 12,000، 20,000 خط، کوئی کہتا ہے 12,000، کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ۔ اب اللہ بہتر جانے، کسی نے 150 کو 1.5 لاکھ کہہ دیا ہو۔ کہا ہر خط آتا، سب سے پہلا جو خط آیا تھا اور سب سے آخری خط آیا تھا وہ سیم ہی تھا۔ وہ خط میں یہ لکھا تھا، آقا حسین، مولا حسین، آپ اس کوفہ کی طرف آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، یہ ملعون ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ نہ ہم اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور نہ ہم عید میں شریک ہوتے ہیں اور نہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ آ جائیے۔ اگر نہیں آئے آپ، اور اگر ہم مجبور ہو کر اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے تو کل رب کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں یہ عریضہ پیش کریں گے کہ ہم نے تو مولا حسین کو بلایا تھا لیکن مولا حسین نہیں آئے۔ اب بات دیکھیں یار کہاں تک پہنچی۔ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ اگر مجبور ہو کر ہم بیعت کر لیں گے تو جب معاملہ ہوگا تب آپ کے حوالے ہم کر دیں گے۔ یہی معاملہ، قربان جائے، یہی خط جو پہلا آیا تھا وہی آخری خط بھی یہی آیا تھا۔ اب آقا حسین پریشان ہیں، فکر میں ہیں۔ اب اکابر صحابہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، مہربانی آپ کی ہی ہوگی، حسین یہی ٹھہر جائے، ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، آپ کو کہیں نہیں جانا، آپ کو یہیں رکنا ہے۔ لیکن آقا حسین نے کہا نہیں، آپ کو خواب بھی آ چکا تھا کہ حسین تمہیں کربلا جانا ہی ہے۔ وہ خواب کسی کو نہ بتایا، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور زیادہ فوکس کیا، تب بتایا کہ مجھے نانا جان نے کہا ہے کہ اب مجھے کربلا جانا ضروری ہے۔ اب لوگ مجبور ہو گئے تو اکابر صحابہ نے کہا آپ نہ جائیے، مہربانی ہے، آپ ایک کام کیجئے، اپنے ایک وکیل کو وہاں بھیج دیجئے، کسی بھی اپنے اندر سے کسی کو بھیج دیجئے اور وہ وہاں کے حالات دیکھ لے، آپ کو خط لکھے، پھر آپ اگر خط مناسب ہے تو آپ جائیے گا۔ تو یہ بات پر مشورہ ہوا اور اس بات پر طے ہو گئی۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو مکہ سے روانہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل نے کہا میں کوفہ جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں مدینے جاؤں گا۔ آپ مدینے گئے اور مدینے اپنے دو جو شہزادے تھے، یہ لکھا تاریخ کے اندر، محمد ابراہیم دونوں چھوٹے شہزادے تھے، انہوں نے ضد کی کہ بابا ہمیں آنا ہے، تو وہ دونوں شہزادے مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے۔ یہ امام حسین کے چچا کے شہزادے مسلم بن عقیل جو امام حسین کے چچا، ان کے شہزادے مسلم بن عقیل۔ تو امام حسین نے جب یہ کہا تو آپ مدینہ گئے اور مدینہ سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے نا تو کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، کہا جاتا ہے اسی وقت 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت امام حسین کی قبول فرما لی۔ آپ کے ہاتھ میں سارے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑے نعرے بلند کیے، اتنی محبت و عقیدت سے پیش آئے کہ امام مسلم بن عقیل ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رکے، اور آپ نے وہیں سے خط لکھا
امام حسین کو کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، لوگ بڑے امید رکھ کر بیٹھے ہیں کہ آقا حسین آ جائے، ہم ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں تاکہ اس ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا پڑے، آپ جلد سے جلد تشریف لائے۔ یہ خط لکھ دیا مسلم بن عقیل نے، اب واپس بھیج دیا امام حسین کی طرف۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو چاہنے والے بھی زیادہ ہو گئے، ادھر جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، یہ صحابی تھے اور بڑے چاہنے والے تھے، لیکن آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں یہ تم بیعت کر رہے ہو، آپ جانتے تھے ان کے حالات کو، کہا لوگوں بیعت کر رہے ہو، یہ بیعت نہ کرو، بہتر اس لیے کہ وہ ظالم کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ کسی یزید کے چاہنے والے نے خط لکھا اور یزید کی طرف بھیجا کہ ادھر کے حالات یہ ہے کہ حسین نے مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا ہے اپنا وکیل بنا کر بیعت قبول کروانے کے لیے، اور لوگ در جوگ بیعت قبول کرنے لگے ہوئے ہیں، اور نعمان بن جو گورنر ہے وہ کچھ نہیں کہتا اس کے بارے میں۔ ادھر خط نکل گیا یزید کی طرف۔ ادھر جب یزید کو یہ خط پہنچا تو فرمایا جاتا ہے کہ یزید نے جب خط پڑھا تو اس نے ایک یہودی کو بلایا، سوج کے ایسا نام تھا کچھ، اسے بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھ یہ خط آیا ہوا ہے، تو مشورہ دے، تجھ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ یہودی اس نے کہا ایک کام کر، جو گورنر جو ہمارے یہاں ایک موجود ہے ابن زیاد، عبید ابن زیاد ملعون، یہ عبید ابن زیاد جو ہے اس قدر چالاک اور خطرناک تھا کہ اس یہودی نے کہا اسے بھیج، اور بھیج کر وہاں ایک دھمکی دے دے یہی تیرا کامیابی کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس نے اسی ملعون ابن زیاد کو وہاں سے بھیجا۔ وہ آیا کس حجاز کے رستے سے آیا، اور وہ آیا مغرب اور عشاء کے درمیان، اس وقت لائٹ کا کوئی وقت نہیں تھا، تاریکی تھی۔ وہ جانتا تھا، چالاکی کے ساتھ آیا کہ اس وقت لوگ امام حسین کا اس راستے سے، وہ جو راستے سے آنے والا تھا اس راستے سے نہیں آیا، بلکہ وہ راستہ اس راستے سے آیا جس راستے سے امام حسین آنے والے تھے۔ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے آیا، سوار ہو کر، اپنے اوپر نقاب ڈھانک کر، وہ چہرہ چھپا کر، جب حجازی راستے سے جب وہاں کوفہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، اور بڑے شور و زور سے نعرے بلند کیے، بڑی محبت و عقیدت میں لوگ اسے چلاتے گئے، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر ایک سوال اٹھا کہ ہم مولا حسین کو سلام کرتے کوئی جواب نہیں آتا، لیکن حضور کی تو یہ عادت نہیں ہے، یہ تو عادت کے خلاف معاملہ ہے کہ جب سلام کیا جائے تو سلام تو واپس آتا ہے، لیکن سلام واپس نہیں آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، قریب تھا کہ دربار، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ابن زیاد ملعون ہے، لوگ چھٹنے لگ گئے۔ اب وہ جلدی سے گیا دربار میں، اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کر لوگوں سے اعلان کیا ہے، لوگوں تم اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں سے کہا یاد رکھ لو تم نے یزید کے خلاف کام کیا ہے، ہم نے جانا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی امام حسین کی، یاد رکھو اگر یزید کو پتا چلا، یزید کو معلوم ہوا، تمہارے گھر اجڑ جائے گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، جلد یہی ہے کہ بیعت کو توڑ دو۔ اس ملعون نے جب ایسا کہا، لوگ ڈر کے مارے بیعت کو جھٹ جھٹ توڑنے لگے۔ امام مسلم کو یہ پتا چلا کہ ان لوگوں نے واقعی بے وفائی کی ہے، بیعت توڑنے لگے، یہاں تک کہ اس چالاک نے 40 مردوں کو اپنے دربار میں قید کر لیا تھا۔ ادھر ابن زیاد نے لوگوں اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا جا کر مسلم بن عقیل کو ڈھونڈو، لیکن کہیں نہ ملے۔ لوگوں نے خبر پہنچی کہ اب کس طرح انہیں تلاش کی جائے، تو اس نے چالاک نے کہا کہ کسی بھی چاہنے والے کے پاس جاؤ اور جا کر تحفے اور نذرانے کی بات کر کے ان کا جو مقام ہے وہ تلاش کرو۔ ایک ملعون گیا اور جا کر مسجد میں گیا، مسجد میں دیکھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اور سجا نام کے تھے۔ جب دیکھا ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضور آپ بڑے محبت گزار معلوم ہوتے ہیں، بات یہی کہ آپ مسلم بن عقیل کے ہم چاہنے والے، ہم ملک شام سے آئے ہوئے ہیں، ان کو تحفے دینا ہے، نذران لینا ہے، آپ ان کے مقام کا ایڈریس بتائے۔ تو وہ کہنے لگے بزرگ، کہا اتنے لوگ مسجد میں بیٹھے تو میرے پاس کیوں آیا؟
آپ جانتے تھے کہ بڑی چالاکی ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ ہم اس کے دھوکے میں آ گئے کہ وہ میں شام سے آیا ہوں نذرانے دینے کے لیے، اسی لیے میں آپ کو دیکھا کہ آپ بڑے نورانی چہرے والے، آپ بڑے محبت عقیدت رکھتے ہیں۔ جب نذرانے کے تحفے کی بات کی اور ملاقات کی بات کی تو آپ نے بتایا کہ ابھی مسلم بن عقیل یہ ہانی ابن عروہ کے گھر موجود ہے، قربان جائیے، وہ یہی تحفے طائف لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا مسلم بن عقیل اور یہیں دینے لگا، ملاقات کی، بہرحال یہ عادت بنا لی، اب وہ آتا ملاقات کر چلے آتا چلے آتا۔ آخری مرتبہ جب آیا نا تو امام ام ہانی نے انہیں سلام کیا، ہانی بن عروہ نے انہیں سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، روزانے کی جو عادت تھی وہ عادت کے خلاف کام کیا۔ اب اس نے کہا کہ چلو تمہیں ابن زیاد بلا رہا ہے، کس سے کہا؟ ہانی بن عروہ سے کہا ابن زیاد بلا رہا ہے۔ اب ہانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا مسلم بن عقیل سے، کہا حضور دیکھو ابھی ابن زیاد سے مجھے بلاوا آیا ہے، میں جا رہا ہوں، اب اپنی حفاظت کرنا۔ مسلم بن عقیل جب ہانی بن عروہ کے گھر پہنچے تھے نا تو اس سے پہلے آپ نے دونوں شہزادوں کو مولا علی کے قاضی شریح کے گھر چھوڑائے تھے کہ آپ ان کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ قربان جائیے، ادھر ہانی بن عروہ دربار میں پہنچے، اس ابن زیاد نے سے جب ہانی بن عروہ نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر رکھا ہے۔ کہا حضور ایسی کون سی بات ہے جو میں اپنے گھر رکھوں؟ لیکن ابن زیاد بڑا چالاک تھا، اس نے اس شخص کو بلایا جو روزانہ جاتا تھا، جب سامنے لائے گا نا تو ہانی بن عروہ دیکھ کر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور قبول کر لیا ہاں میرے گھر موجود ہے۔ ہانی بن عروہ سے کہا تو نے اسے کیوں پناہ دی؟ اب جا انہیں قتل کر دے۔ کہا ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں اہل بیت کے خون سے رنگ اپنے آپ کو رنگ نہیں سکتا، یہ آل رسول ہے۔ کہا تجھے ایسا کرنا ہوگا؟ کہا نہیں۔ بڑی بات ہوئی، بالآخر ابن زیاد ملعون نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور آپ کے سر پر مار دیا۔ کوہرام مچ گیا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ابن زیاد نے۔ ان کے جو گھر والے تھے سارے لوگوں نے اس کے دربار کا گھیراؤ کر لیا، وہ 40,000 تک تعداد پہنچ چکی تھی۔ اس وقت مسلم بن عقیل بھی وہاں موجود تھے۔ قربان جائیے، اگر اس وقت علی کے لال نے مسلم بن عقیل نے کہہ دیا ہوتا نا کہ حملہ کر دو تو ابن زیاد کا کوئی فرد یہاں تک کہ خود بھی واصل جہنم ہو جاتا، خالی مسلم بن عقیل اعلان کر دیتے۔ لیکن مسلم بن عقیل دور اندیشی سوچتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا، جب تک معاملہ بات سے ہو جاتا ہو نا تو یہ جنگ سے نہیں چھیڑنا، جنگ سے معاملہ نہیں ختم کرنا، بلکہ بات کر کے اس معاملے کو لپٹا لیتے ہیں۔ 40,000 لوگ موجود ہیں، امام مسلم نے عقیل نے کسی کو نہیں کہا کہ حملہ کرو، یہاں تک کہ جب اسے پتا چلا کہ 40,000 لوگوں نے مجھے ان کے گھر والوں نے گھیراؤ کر لیا ہے تو اس نے ان 40 لوگوں کو بلایا جو قید خانے میں سب سے پہلے قید کیا تھا کہ جاؤ اور جا کر اس دربار کے اوپر دیوار پر چڑھ کر لوگوں سے کہو کہ گھر والوں کے چلے جائے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے تن سے سر کو جدا کر دیا جائے گا اور تمہارے گھروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا جا کر کہہ دو۔ لوگ اوپر چڑھے اور نوجوانوں نے کہہ دیا، 40 جو لوگ چڑھے تھے، کہا گھر والوں ابن مسلم بن عقیل کے ساتھ کو چھوڑ دو، واپس چلے جاؤ، اگر تم واپس نہیں پلٹے تو یہ ہمارے تن سے سر کو جدا کر دے گا، مہربانی اسی میں ہوگی اور تمہارا بھی حال خراب کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وہی بے وفائی جو شروع میں کی تھی، یہی بے وفائی تاریخ میں لکھا جاتا ہے، مورخ نے لکھا کہ امام مسلم بن عقیل نے جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا تو ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بے وفائی۔ اب مسلم بن عقیل یہاں تو ہانی بن عروہ کو بھی قید کر لیا تھا اور ادھر معاملہ یہ تھا۔ مسلم بن عقیل اب سوچنے لگے کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، مسجد سے نکلے۔ کل تک وہ معاملہ تھا کہ مسلم بن عقیل جب کوفہ داخل ہوئے تھے لوگ ان کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑتے تھے، آپ کے قدم مبارک کو پکڑتے تھے، ہر ایک پکارتا تھا اے آل رسول ہمارے گھر تشریف لائیے تاکہ ہمیں یہ شرف مل جائے کہ آل رسول ہمارے گھر موجود ہے۔ ہر ایک پکارتا تھا، میوات نوازی کے لیے ہر ایک صدا دیتا تھا، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم بن عقیل مسجد سے باہر نکلے،
لوگ مسلم بن عقیل کو دیکھ کر دروازے کھولتے تھے، آج وہی مسلم بن عقیل کو دیکھ کر لوگ دروازے بند کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اس قدر حال یہ ہو چکا، لوگوں نے مسلم بن عقیل کے لیے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا۔ ہر ایک ڈرنے لگا، خوف زدہ ہو گیا، کہیں انہی کی بنا پر ہماری موت ہو جائے گی، ہم اس دنیا سے جا بسیں گے، قربان جائیے۔ وہی آل رسول کے ساتھ پھر غداری کی۔ پھر امام عالی مقام مسلم بن عقیل جانتے تھے، تب بھی آپ نے ان لوگوں سے نہیں کہا یہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی ان لوگوں نے غداری کی، بے وفائی کی، ہر ایک نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے یہاں تک کہ ایک گھر کے قریب پہنچے جس کا نام ایک طوع خاتون تھی، اس گھر پہنچے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں پیاسا ہوں، ذرا پانی پلا دو، پیاسا ہوں پانی پلا دو۔ وہ خاتون جو مسلم بن عقیل اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اس نے آپ کو پانی پلایا اور آپ نے انہیں گھر میں ٹھکانہ دیا۔ لیکن طوع نام جو عورت تھی، اس کا بیٹا جب آیا تو طوع کا بیٹا نہیں بلکہ وہ اس کا بیٹا جو امام حسن کو شہید کرنے والی خاتون، اس کا بھائی اشعث کا بیٹا محمد ابن اشعث، میں نے پہلے کہا تھا کہ جادہ بنت اشعث جو اشعث کی بیٹی ہے، اس نے امام حسن کو شہید کیا، اور اس کے بھائی نے مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قید کروایا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ طوع نام کی خاتون کے یہاں موجود ہے تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ جب سپاہی نے طوع کے گھر کو گھیر لیا نا، تو مسلم بن عقیل نے ایسا وار کیا جیسے لگا کہ شیر بکریوں پر حملہ کرتا ہے، ایسا وار کیا، سارے لوگ چھڑ گئے۔ لیکن پھر چالاکی سے اس ملعون نے پھر سازشیں کی، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل کے لیے حملہ کروایا، آپ کو زخمی کیا، اسی وقت آپ پر وار بھی کیا، آپ تاب نہ لا سکے، نیچے گر گئے۔ آپ کو پکڑ کر وہیں ابن زیاد کے دربار میں پیشی ہوئی۔ ابن زیاد ملعون نے مسلم بن عقیل کو سامنے رکھا اور کہا تم لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے آئے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے کہا میں لوگوں کے اندر اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ اور کہا اس نے کہ امام عالی مقام امام مسلم بن عقیل سے کہا تم قرآن اور سنت کے خلاف کام کر رہے ہو؟ کہا ہم قرآن کے اور سنت کے خلاف کام نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن کی دعوت اور سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ جب یہ کہا گیا، پھر جب دیکھا کہ جرأت نام جواب دیا گیا، قربان جائیے اس ملعون نے ابن زیاد نے جب دیکھا کہ اتنا دربار بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی مسلم بن عقیل اتنا جرأت مند آواز دے رہے، اس ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسی وقت اس ملعون نے اسی وقت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، آپ کو شہید کر دیا، اور اسی وقت مسلم بن عقیل یاد رکھے کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو ہر طرح سے دیکھا جائے مسلم بن عقیل کو کہ لوگوں نے کسی بھی طرح سے تکلیف دی، یا آپ نے اپنے شہزادیوں کو چھوڑ کر آئے، کوئی تکلیف آپ کو پریشان نہیں کرتی تھی، ایک ہی تکلیف آپ کو پریشان کرتی، یہی خیال آتا تھا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، میں نے کس بنیاد پر لکھ دیا۔ آج تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ لوگ غدار ہو چکے، اور میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ آپ آ جائیے، فکر نہ کریں، یہاں کے لوگ عقیدتمند ہیں، بس اسی خیال میں رہے، آپ کو اسی خیال میں آپ کو قید کر لیا گیا۔ قربان جائیے، بتایا جاتا ہے کہ داستان کربلا میں سب سے پہلے اہل بیت کے خون سے کسی نے اگر خون سے کھیلا ہو تو وہ مسلم بن عقیل کے خون سے پہلا کھیلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو پہلے سب سے پہلے شہید کیا تھا۔ اس کے بعد اس ملعون کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل ہی نہیں آئے بلکہ ان کے ساتھ ان کے 2 شہزادے بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد ان شہزادوں کی بھی تلاش کی، انشاءاللہ تعالی یہ انہی شہزادوں کے متعلق کل عرض کروں گا، وقت کے مطابق بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ مسلم بن عقیل کربلا کے اندر سب سے پہلے اگر اہل آقا کے خاندان میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے وہ مسلم بن عقیل تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں مولا تبارک و تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے ہم سب پر رب تبارک و تعالیٰ ایسے بد عقیدوں کی عقیدی سے حفاظت فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ تا دم تک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو پیدا فرمائے، اور مولا حسین کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں اور با ادب مولا حسین کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ میرے حسین تجھے سلام،
میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کا جنت سے جھوڑا منگایا گیا جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کو تیروں سے چھلے کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر بھی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الفاتحہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم میں پاک پروردگار مولا کریم غفور و رحیم خالق کائنات مالک کل پاک پروردگار ہم تمام نے مل کر جو بھی ذکر و اذکار کیا بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کی نعت منقبت حمد و ثنا صلاۃ و سلام پڑھے گئے نظر و نیاز کیا واعظ خیر کیا گیا ان تمام چیزوں میں ہم تمام سے کوئی بھی قسم کی غلطی بھول کوتاہی خطا بے ادبی ہو گئی ہو تو یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں معاف فرما اس کے علاوہ دو قرآن پاک ایک بہن کی طرف
آیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تیری بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے بالخصوص تیرے پیارے محبوب دانا یہ غیوب پیغمبر دو جہان سرور انبیاء فاقی غوثر شافع محشر حضور جناب پاک احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ مولا رب قدیر بالخصوص حضور علیہ السلام کے دادا جان، آپ کے والدین، آپ کی رضائی والدہ، پنجتن پاک 12 امام اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ ان تمام محفلوں کا ثواب دو، قرآن پاک کا تلاوت کا ثواب جو بھی صلاۃ والسلام پڑھے گئے نظر و نیاز کیا گیا ہے میرے مالک، اس کا ثواب بالخصوص شہنشاہ کرب و بلا سید الشہداء حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ امام پاک کے صدقے میں آپ کے جتنے بھی خاندان والے تھے، آپ کے اولاد پاک، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، آپ کے ازواج، جتنے بھی سیدہ کائنات تھی، آپ کے جتنے بھی محبین تھے، چاہنے والے تھے، مومنین تھے، ان تمام کربلا والوں کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ مولا رب قدیر ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و اولیاء کاملین غوث و خواجہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما۔ لیلا بیر بابا اور جتنے بھی یہاں اولیاء کرام آرام فرما، تمام کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول عطا فرما۔ تمام مرحومین والمرحومات والمسلمین والمسلمات کے ارواح کو نظر کرتے مولا قبول عطا فرما۔ بالخصوص مرحوم کے شعبہ صدق بھائی، مرحوم باپو بھائی، مرحومہ جیو بین، ان کے روح کے اصال ثواب بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کی حاضریوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں یہاں جتنے بھی حاضر ہیں میرے مالک، کوئی نہ کوئی آرزو تمنا لے کر بیٹھا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام کی آرزوؤں کو قبول فرما لے، تمام کی تمناؤں کو پورا فرما لے، تمام کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، تمام کی عزت و آبرو دھن مال دولت کی حفاظت فرما دے۔ مولا جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے تمام کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ مولا رب قدیر فضل فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ مولا جس نے بھی یہ محفل کا اہتمام کیا ہے، جن لوگوں نے تن من دھن سے دن رات یہ محنتیں کر رہے، مولا تمام کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما کر اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ مولا فضل فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ سلیموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک یا رحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدنی نانی نیاز عاشق کے حسین بجا مرحوم کے شعبہ سیدو بھائی جیراواڑا امنا پریوار والا طرف تھی، موٹی نیاز مرحوم باپو بھائی حجم بھائی چوہان، مرحومہ جیو بین باپو بھائی چوہان امنا پریوار والا طرف تھی دیوام آوے چھے۔ اللہ تبارک و تعالی نیازوں نے قبول فرماوے، انہاں مرحومین نی مغفرت عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔